اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، جہاں پر بھی موجود ہوں گے وہ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ جہاں پر بھی موجود ہوں تو حفظ و امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ، اور ساتھ ہی ساتھ خیریت سے ہوں اور خیریت سے رہیں۔ آج اس ویڈیو کا موضوع جو ہے ہمارے پاس ہے محبت۔ نام سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ محبت ہے کیا چیز، کسے کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں، معاشرے میں رہنے کے طور طریقوں میں کیا کیا فرق پایا جاتا ہے، ڈفرینس پائے جاتے ہیں، اور انسان جو ہے محبت کرنے سے کس منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ اب معاشرے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان محبت کس چیز سے کرتا ہے۔ پاسبل ہے چیز سے بھی کرتا ہے، اور شخصیات سے بھی کرتا ہے، شخصیت سے بھی کرتا ہے، کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی کرتا ہے۔ تو اب جہاں تک شخصیت کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو کہ آج کل معاشرے میں ایک مشہور ہے، فین سے کہا جاتا ہے، فینس، وہ میرے فینس ہیں مثال کے طور پر۔ تو ایک یہ جو فینس جو ہے مطلب ایک محبت کرنے کی نشانی ہے، مطلب فالوورز، محبت کرنے والے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ کیا یہ فینس بنانا، محبت کرنا قرآن کے نزدیک اور روایات معصومین کے نزدیک کس سے محبت کرنی چاہیے اور کس سے محبت نہیں کرنی چاہیے، اور کیوں کرنی چاہیے؟ کیا دین اسلام میں محبت نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ گفتگو کرنے سے پہلے ہم درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو سب سے پہلے ایک روایت کا سہارا لیتے ہوئے میں اپنے موضوع کا آغاز کروں گا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ قال الصادق هل الدین الا الحب، کہ کیا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا دین محبت کے سوا کسی اور چیز کا نام ہے؟ کہ کیا دین محبت کے سوا کسی اور چیز کا نام ہے؟ تو اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ محبت ہی دراصل ایک دین ہے، یعنی کہ دین اور محبت، دین اسلام یا محبت کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ یعنی کہ جو دین میں شامل ہوگا، جو دین اسلام میں شامل ہو جائے گا، جو دین اسلام کے دائرے میں آئے گا، وہ لازماً محبت کرے گا۔ اب محبت کس سے کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اولی الامر سے مراد کیا ہے اور کس کی اطاعت کرنی چاہیے، کس کی نہیں کرنی چاہیے، مگر سب سے پہلے اگر ہم شاہد مثال کے طور پر عرض کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے ہمیں اطاعت کرنی ہے اور محبت کرنی ہے اللہ کی۔ اب ظاہر سی بات ہے اطاعت تو وہی کرے گا جو محبت کرے گا، کیونکہ اطاعت کی پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہے۔ اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں والدین کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ یہی ہے، اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکا دینا اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا تھا۔ سورہ اسراء نشان ہے اس کا 24 آیت نمبر 24۔ تو اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی اطاعت، قرآن میں ہی جہاں پر اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت، رسول کی محبت، اپنی محبت کا اعلان کیا ہے، وہاں پر لازمی سی بات ہے کہ اللہ نے والدین کی محبت اور والدین کی اطاعت کا بھی اعلان کیا ہے۔ یعنی کہ انسان کو، یعنی کہ ہمیں دعا کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہے، جیسے یہ جو پوری آیت ہے وہ دعائیہ ہے کہ جس میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمارے والدین پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح
کہ انہوں نے بچپنے مجھے پالا تھا، جس طرح انہوں نے جو آپ کی رحمت کے ذریعے سے، جو پروردگار کی رحمت کے ذریعے سے انہوں نے مجھے پالا تھا۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم نے بات کی اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور والدین کی اطاعت کے ساتھ ساتھ والدین کی محبت، تو اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے، سورہ بقرہ نشان ہے آیت نمبر 165، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی تمام تر محبت خدا سے ہوتی ہے۔ اس میں بھی واضح سی بات ہے کہ یعنی کہ جو ایمان لے کر آتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، جو مؤمن ہوتا ہے، وہ لازمی سی بات ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھے گا۔ اللہ سے محبت مطلب یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اور میں نے پہلے بیان فرمایا تھا کہ اطاعت کی جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہے۔ جو انسان محبت کرے گا وہ اطاعت کرے گا۔ اب یہ جو محبت اور خدا اور رسول کی جو اطاعت ہے، اس کا صلہ کیا ملے گا، اس کی جزا کیا ہوگی، اس کا انعام کیا ملے گا، تو اس کے حوالے سے ہی قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، نشان ہے آیت نمبر 31 جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیغمبر کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تم لوگ خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تم سے محبت کرے گا۔ اب میں نے جو پہلے بیان کیا وہی میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور ساتھ ہی ساتھ والدین کی اطاعت، محبت۔ اب اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کرے گا تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس سے محبت کروں گا۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو چاہتا ہے، اللہ سے جو ہے بہتری اور انصاف کی امید رکھتا ہے۔ تو اب یہ لازمی تو نہیں ہے کہ جو انسان اللہ سے محبت رکھے گا اللہ جو ہے اس سے محبت رکھے، اس کے کچھ شرائط ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو شخص میری اطاعت کرے گا، اور ساتھ میں شرط کیا ہے، رسول کی اطاعت کرے گا اور رسول سے محبت رکھے گا، اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ رسول کی محبت، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت۔ اللہ نے شرط لگا دی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کرے گا تو وہ میں جو ہے اس سے محبت کروں گا، اس کا محب بن جاؤں گا۔ تو یعنی کہ جس شخص یا جس شخصیت سے محبت اللہ کرے تو اس کی کیا ہی بات ہو جاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک روایت ہے کہ جس میں امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں من احبک نہاکا، یعنی کہ جو تم سے محبت کرے گا وہ تمہیں برے کاموں سے روکے گا۔ اب میں ایک معاشرتی چیزوں کے حوالے سے ایک بات کہہ دوں یہاں پر اپنے دوستوں کے لیے اور جو میرے برابر کے ہیں، جو میرے بھائی ہیں، ان کے لیے کہ بھئی یہ دیکھیں کہ دوست بہت ہوتے ہیں، دوست اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ جو اچھے لوگوں سے دوستی کرے گا، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے گا، اس کا ایک معاشرہ ہی الگ ہوتا ہے، اس کا ایک سوسائٹی، اس کے بولنے چلنے اور بیٹھنے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ اور جو شخص برے دوستوں کی صحبت میں رہے گا اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز وہ ایک الگ ہوتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ جو تم سے محبت کرے گا وہ تمہیں برے کاموں سے روکے گا۔ تو جو بھی دوست کبھی بھی یہ نشاندہی کر رہا ہے کہ اے دوست آپ یہ غلط کر رہے ہیں یا تم یہ غلط کر رہے ہو، تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ وہ تمہارا دشمن نہیں ہے، وہ آپ کا دوست ہے۔ یہ میں نہیں، یہ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھئی جو بھی دوست ہوگا وہ تمہاری نشاندہی کرے گا برائی کی۔ جیسی بات ہے، دوست ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے، محبت جو بڑی گہری ہوتی ہے وہ دوست کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو جو دوست ہوگا وہ تمہارے آئینے کی طرح ہوگا۔ تو جو آئینہ ہے وہ لازمی سی بات ہے کہ وہ آئینہ ہمیشہ جو ہے اچھائی بھی دکھا دیتا ہے، برائی بھی دکھا دیتا ہے۔ جیسی بات ہے، جب ہم صبح جاتے ہیں، کسی بچے اسکول میں جاتے ہیں، بڑے آفیسز میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو صبح صبح آئینے کے سامنے اپنے آپ کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو آئینہ ہے
ہمارے چہرے پہ اگر کوئی داغ ہو تو وہ بھی دکھا دیتا ہے، کوئی صفائی ہو تو وہ بھی دکھا دیتا ہے، اگر بال خراب ہو تو وہ بھی دکھا دیتا ہے۔ اسی طرح دوست بھی ہمارے لیے ایک آئینے کی طرح ہے کہ جو ہمیں ہر چیز دکھائے گا، وہی ہمارا حقیقی دوست ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ جو میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا، انسان محبت کرتا ہے مال کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ، اچھی بات ہے کرے، مال کے ساتھ بھی ایک حد تک، شخصیات کے ساتھ بھی ایک حد تک، مگر جو اصلی محبت ہے وہ رکھے اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، والدین کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، اور ایسے دوست جو اس کو برائی کے وقت روکتے ہوں اور برائی کے وقت سمجھاتے ہوں۔ تو آخر میں ہم دعا یہ کرتے ہیں پروردگار عالم کے بارگاہ میں کہ پروردگارہ ہمارے تمام مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمیں ایسے دوست عطا فرمائے، ایسے محبین عطا فرمائے کہ جو ہمیں صحیح راستے کی ہدایت کریں اور جو ہمیں برائی کے راستے سے روکیں اور ہمارے لیے ایک آئینے کی شکل اختیار کریں۔ اسی کے ساتھ ہم آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔